شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میاں بیوی میں مثالی محبت کے لیے 7 اعمال 2022 کی جنوری کے لیے خاص تحفہ۔ رفیق حیات کی نیندیں اڑا دینے والے اعمال۔ باب الحب خوابند مطلب یہ کہ زوجین کی نیند باندھ دی جائے تاکہ وہ سونے کی بجائے میاں اپنی بیوی اور بیوی شوہر کے خیالوں میں بسی رہے اور رات کی تنہائی میں ایک ہی تصور میں رہیں تو وہ مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر میرا جینا مشکل ہے۔ میاں بیوی ان مجربات سے خاص فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن میں کسی وجہ سے علیحدگی واقع ہو گئی ہو یا گھر میں یہ ناراضگی اور تو میں کی فضا ہو۔ یاد رہے یہ توضیحات قمر در اقرب میں لکھنے چاہیے۔ یہ قمر زحل میں نظر بد ہو تو لکھے جاتے ہیں۔ جائز مقصد کے لیے مخالف دوست یا دشمن کی نیند بھی باندھی جا سکتی ہے یا ناراض دوست کی نیند بھی باندھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے یہ بھی ایک عجیب قاعدہ ہے۔ شوہر کو اپنی محبت میں تڑپا دینے والا عمل۔ اس نقش کو لکھیں اور بازو پر باندھیں تو اس شخص کا خواب بند ہو، بے آرام ہو، بے قرار ہو کر اپنے خاوند یا اہلیہ کے پاس چلا آ جائے گا۔ خواب بندی فلاں بنت فلاں فی حق فلاں بن فلاں۔ نوٹ: فلاں کی جگہ مطلوب کا نام اور دوسرے فلاں میں طالب کا نام لکھا جائے۔ بے چین کرنے والا دوسرا عمل۔ اگر کسی کو اپنی چاہت میں دیوانہ کرنا ہو اور اس کا خواب باندھ دینے کا ارادہ ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے کی خاک لیں اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور ان کلمات کو 7 مرتبہ اس پر پھونکیں اور اس خاک کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں تو مطلوب کی نیند بند ہو جائے گی۔ یہ کام صرف جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ کلمات کی ہیں۔ میاں بیوی میں محبت کا تیسرا عمل۔ اگر چاہے کہ کسی کی خواب بندی کرے تو ایک تالا لوہے کا لیں اور 7 بار سورۃ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کر تالے پر دم کریں اور تالا بند کر دیں اور کسی روشن دان یا کسی اونچی جگہ یا کسی اور جگہ حفاظت سے رکھ دیں۔ تالے پر دم کرنے کے بعد کہیں کہ میں نے فلاں کی خواب بند کی، اگر وہ مجھے نہ دیکھے تو دیوانہ ہو اور قرار نہ پائے۔ زوجین میں نفرتیں مٹانے والا چوتھا عمل۔ میاں بیوی کے آپس میں نفرتیں اور عداوتیں ختم کرنے کے لیے بڑی سوئی لے کر ہر رات اس پر نیچے ذکر کردہ آیات پڑھیں اور دم کریں۔ دم کرتے وقت ہر دفعہ یوں کہیں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کی خواب بندی برائے عشق و دوستی فلاں بنت فلاں کے لیے کی۔ عمل یہ ہے: سورۃ طٰہٰ کی پہلی 5 آیات۔ یہ آیت مطلوب کے نام ماں والدہ کے عدد کے مطابق پڑھیں۔ عمل ختم ہونے کے بعد زمین میں دفن کر دیں اور کہیں کہ اس سوئی سے فلاں کی آنکھ، منہ، ہفت عدم کو سی دیا اور خواب کو باندھ دیا۔ جائز حاجات مطلب کہ کسی روٹھے کو منانا یا جیسا کہ میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے امر سے خواب بندی ہو جائے گی۔ شوہر اس عمل سے تڑپ جائے گا۔ 5واں عمل۔ شوہر کے بال لے کر اس پر 7 گرا دیں۔ ہر گرا پر یہ دعا 1 مرتبہ پڑھیں اور پھونک مار دیں اور ان بالوں کو اپنے تکیے میں رکھ لیں یا کسی جگہ دفن کر دیں۔ یہ عمل شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحق لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق الیقین، لا الہ الا اللہ المالک العرش العظیم۔ میں نے فلاں بنت فلاں کی خواب بندی کی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی یاد میں تڑپا دینے کا چھٹا عمل۔ فولاد کی چھری لے کر اس پر یہ نقش لکھیں اور غلاف چڑھا دیں، پھر تکیے کے نیچے 3 روز تک رکھ کر سوئیں تو مطلوب کا خواب و قرار نہ ہوگا۔ منچاہی جگہ شادی کرنے کے لیے۔ یہ قصہ اس طرح لکھا ہے کہ بادشاہ کی لڑکی محل میں کھڑی تھی کہ ایک شخص نے اسے دیکھا اور دیوانہ ہو گیا۔ کپڑے پھاڑ ڈالے ہی کامل نے اسے دیکھا تو فراست سے معلوم کیا یہ عشق کا مارا ہے۔ اس سے اصل ماجرا معلوم کیا تو اس نے انکار کیا کہ اس نے اگر کوئی لفظ کہا تو مجھے سنسار کر دیں گے۔ اس عامل نے اسے تسلی دی تو اس نے بتایا کہ میں شاہ زمن کی دختر کا دیوانہ ہوں۔ وہ چھت پر کھڑی تھی کہ میری یہ حالت ہو گئی۔ اس عامل نے کہا کہ یہ بات کسی سے مت کہنا تاکہ مقصد حاصل ہو سکے، اور یوں کر لو خون ہد ہد میں ایک جوں خشک کر کے اس میں مغز سرچہ بھی ملاؤ، تینوں چیزوں کے محلول کو ایک پلیٹ کے اندر لگا دو، آدھی رات کے وقت چراغ کے اوپر رکھ کر اسے گرم کرو اور نام لینا شروع کر دو۔ اتنا گرم کرو کہ اس کا دھواں تمہارے دماغ کو پہنچے اور پھر باہر نکل جائے۔ کچھ وقت گزر جائے تو اسی طرف جاؤ جدھر تم نے اسے دیکھا ہے۔ وہ زاری کرتی ہوئی چھت پر آئے گی تو تم پھر چراغ جلا کر تاشت کے دوسری طرف آگ دینا اور نام لے کر پکارنا تو وہ لڑکی تمہارے ساتھ شادی کے لیے بے قرار ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے تمام حکماء کو بلایا تو تمام نے کہا کہ ایسا علم اور حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ لڑکی کسی امر سے مجبور ہو کر ایک غریب کے ساتھ شادی کے لیے بے قرار اور بے چین ہو گئی۔ اہم نوٹ: یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی اعمال دیے گئے ہیں نہایت تجربہ شدہ اور حب کے لیے بے مثال ہیں، لیکن اس وقت تک جس وقت انہیں جائز اور حلال کاموں کے لیے کیا جائے گا۔
اگر کسی شخص نے ناجائز کرنے یا حرام کاموں کے لیے کیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور قبر و آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے میں ہی خیر اور کامیابی ہے، نفس اور شیطان کی ماننے میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ 2 نفل پڑھیں اور ہر حاجت پوری۔ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، خواہ کتنی پریشانی ہو، تو لازم ہے کہ فوراً وضو کر کے کسی مسجد میں یا سال یا گھر میں علیحدہ کمرے میں بنیت حاجت 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور تسمیہ 70 بار پڑھے۔ دوسری رکعت میں یہی پڑھ کر معوذ 3 بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر خدا سے حضور قلبی کے ساتھ اپنے مقصد کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی اور مشکل آسان ہوگی، بارہا کا آزمودہ ہے۔